بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر، بقیہ سوالات آگے خدمت پیش کرتے ہیں. اگر اجازت ہے بسم اللہ. ہم یہاں جو سوالات آئے ہیں واٹس ایپ کے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے. السلام علیکم جاوید انکل و مولانا صاحب. علیکم السلام. آج میں فرسٹ ٹائم کوشچن کر رہی ہوں. ویسے میں سارے ایپیسوڈز دیکھتی ہوں تو بہت سے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے. مسائل زندگی پروگرام بہت شاندار ہے اور سبھی مولانا صاحب بہت ہی اچھی طرح سے سوال کا جواب دیتے ہیں. خدا سلامت رکھے ہمارے تمام علماء حق کو اور آپ کو اور تمام ٹیم چینل ون کو. اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. میں دعا گو ہوں ان مولانا صاحب نام یاد نہیں جنہوں نے آپ کے اسی پروگرام کے کسی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جس کسی کے پاس گھر نہیں ہو وہ لینا چاہے تو اس کو زیارت شہزادی جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ مدد ہوگی. تو میں نے یہ ریگولر پڑھی ودن 3 months. تو میرے والد صاحب نے بھی گھر لے لیا، سارے راستے ہموار ہوتے چلے گئے. ہم لوگ کے پاس گھر نہیں تھا، رینٹ سے رہتے تھے. اب شکر ہے خدا کا کہ گھر بھی ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ جاوید انکل. الحمدللہ. یہ شہزادی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ہماری جانب قربان ہو جائیں. آگا کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ جو لوگوں نے اس سے پہلے بھی سوال پوچھا تھا ان کا جواب ہے، ان کا بھی یہ جواب ہو گیا، اور یہ مستند جواب ہے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ. ویکسین آج فیل ہو سکتی ہے لیکن یہ نسخہ فیل نہیں ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم لوگ بہت قرض میں مبتلا ہیں. 5 وقت کی نماز اور نماز شب بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا قرض ادا نہیں ہوتا. کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے، قرض کے جیسے سلسلے میں ہے، آدمی جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرے کہ رزق کی وسعت کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ طلوعین کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ آدمی جاگے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ وہ اس دوران میں عبادت میں وقت گزارے، کیونکہ رزق جو ہے اسی وقت میں بڑھتا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کا قرض ادا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جی میرا نام اسما سلطانہ ہے. میرے ماں باپ کا گھر بہت خوشی سے کھلکھلا رہا تھا. اچانک ایک ایسی مصیبت آن لگی کہ میری ممی کا برین آپریشن ہوا. بھائی میں لڑائی ہو گئی. ابا فوت ہو گئے. 3 سال سے میں امی ہی کی خدمت کر رہی ہوں. ایک ہی بیٹی ہوں. ابا کو فوت ہوئے 4 مہینے ہو گئے ہیں. کوئی اس کا حل بتا دیجیے. بہرحال یہ آپ کو ویسے تو میں کہوں گا کہ ایک آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کر رہی ہیں. بہرحال پروردگار آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ کی والدہ کو جو ہے شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے. الہی آمین. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام معراج حسین ہے. میں کارگل سے ہوں. جناب میری ممی خواب میں فوت ہوئے انسانوں کو دیکھتی ہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اگر عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرحومین کو اپنے خواب میں دیکھتا ہے تو ان کے طرف سے یا ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کے بخش دے یا ان کی طرف سے صدقہ دے تاکہ اس کا ثواب مرحومین تک پہنچے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. I'm from Kashmir. My question is, when a baby is in mother's womb, what should we do to make the baby saleh and hafiz al-Quran? اگر کوئی بھی خاتون حاملہ ہے یا پریگننٹ ہیں تو ان کے لیے بہت سارے مراجع نے اور بہت سارے علماء نے مختلف ادوار کے لیے یعنی ہر مہینے کے اعتبار سے بھی تفصیل بیان کی گئی ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے خاص طور پہ کہ سورہ مریم کی اگر کوئی حاملہ خاتون مستقل تلاوت کرتی ہیں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہایت ہی قوی ہوتا ہے، صالح اور باایمان پیدا ہوتا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام شان عباس رضوی ہے. I'm from الہ آباد. اوکے. میں بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہوں. بس ایک امید ہے وہ اللہ کی پر میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کسی کی باتیں میرے دل کو بہت تکلیف دیتی ہیں. بس یہی من کرتا ہے کہ زندگی جینا ہی چھوڑ دوں. بس میری غلطی تھی. ایک لڑکی سے پیار کیا تھا اور وہ اور اس کی فیملی بھی راضی تھی. پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا اس نے مجھ سے صاف منع کر دیا. تب سے یہی حالت ہے میری. پلیز میری مدد کیجیے. کوئی ذریعہ بتائیے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. شاید وہ مجھ سے ناراض ہے کسی وجہ سے.
پہلے کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آتا. ایسا لگتا ہے میرے سارے لوگوں کے سامنے سارے لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں. بس لوگوں کی باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی ہیں اور وہ بے وجہ میرے دشمن بن جاتے ہیں. پلیز میری مدد کیجیے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ایک نا امیدی دکھائی دے رہی ہے کہ اب دنیا ختم ہو گئی اب کیا ہوگا، تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ایک آپشن آپ سے چلا گیا ہے یا چھوٹ گیا ہے تو دنیا میں اور بھی ممکن ہے اس سے بہتر موقع آپ کو ملے یا اس سے بہتر آپشن آپ کو ملے، اس سے بہتر آپ کو پارٹنر ملے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا بہت بڑی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بعض گناہوں کی بنیاد پر انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہو سکتا ہے کہ جذبات میں آ کے کچھ ایسا مانگ رہے ہوں جو ہماری مصلحت نہ ہو. اور بعض روایات میں ہے، میں تمام ناظرین کے لیے بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ قیامت کے دن بعض نیکیاں نام اعمال میں دکھائی دیں گی، جس کے سلسلے میں خود انسان یہ پوچھے گا کہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو فرشتہ جواب دے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ نے کیا تھا اور مستجاب نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت انسان یہ کہے گا کہ اے کاش کی میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اس کا اجر جو وہاں ملے گا وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام مولانا صاحب، میرا نام نفیسہ شیخ ہے، میں اورنگ آباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بہت کوشش کے بعد بھی میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. اس بات سے میرے گھر والے بھی بہت پریشان ہیں، کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے پھر سے میں اس سے پہلے بھی ایک مسئلہ تھا تو یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پرفیکٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا لڑکا مل جائے یا کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو پڑھی لکھی بھی ہو، خاندانی بھی ہو، گھر بار بھی دیکھے. اسی طریقے سے لڑکے کے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا بھی ہو، سیٹل بھی ہو، جاب بھی ہو، دنیا کی چیزیں اس کے پاس، ہینڈسم بھی ہو. یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے. بہرحال تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ٹیکنیکلی خارج میں ہے ہی نہیں، یعنی اویلیبل ہی نہیں ہے. تو ہمیں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا ہوگا. جو معیار اسلام نے اور شریعت نے بیان کیا ہے کہ شریف النفس ہو، با ایمان اور صالح ہو، مال ہو چاہے نہ ہو، دولت ہو چاہے نہ ہو، پوسٹ ہو چاہے نہ ہو، لیکن اگر یہ خصوصیات جو شریعت نے بیان کیا ہے ہم اس کو اگر ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ جلدی سے جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. ہمارا سوال ہے کہ ہم بہت ٹائم سے شادی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں پر کہیں بات نہیں بن رہی ہے، کوئی نہ کوئی مشکل آن پڑتی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے. کوئی دعا ان کو بھی بتا دیجیے. میں ان کے لیے بھی یہی مشورہ دوں گا کہ تھوڑا سا اپنے کرائٹیریا میں، مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صاحب نے بھی اسی طریقے سے شروع کیا تھا کہ ان کی لسٹ میں 25 خصوصیات تھیں کہ یہ خصوصیت ہو، یہ خصوصیت ہو، یہ خصوصیت ہو. اور انہوں نے جب 20 سال کی عمر تھی تب سے انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا اور ہر سال ایک ایک خصوصیت کم ہوتی چلی گئی اور 45 سال کے جب ہو گئے تو صرف اس میں ایک خصوصیت بچی تھی کہ یہ لڑکی ہو. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ اتنی زیادہ خصوصیت نہ دیکھیں کہ صالح ہو، مومن ہو، کیونکہ مال اور دولت کے سلسلے میں کہا ہے، ہم جو خطبے پڑھے جاتے ہیں کہ یکون الفقراء یغنیہم اللہ، اگر فقیر ہوگا تو اللہ اس نکاح کی برکت سے انہیں غنی بنا دے گا. نہ کہ صاحب مال بنا دے گا، غنی بنا دے گا کہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. تو انشاءاللہ اس چیزوں کی چکر میں نہ پڑیں، وہ چیز دیکھیں جو بعد میں رہنے والی ہو. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام جعفر ہے، میں کٹول ناگپور سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک غیر مسلم لڑکا کام کرتا تھا، وہ 26 سال کا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایصال ثواب کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرفین ایسے ہوں کہ جو ایصال ثواب میں اعتقاد رکھتے ہوں. اگر طرفین دونوں طرف کے لوگ اگر اعتقاد رکھتے ہیں تو جب ہم یہاں سے کوئی چیز بھیجیں گے تو وہاں ریسیو ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی اس چیز میں اعتقاد ہی نہیں رکھتا تو آپ پڑھتے رہیے، پہنچے گا ہی نہیں. جیسے اینڈرائڈ فون میں اگر آپ ایپل کا سافٹ ویئر انسٹال کرنا چاہیں گے تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی.
بالکل سادی سی مثال ہے تاکہ ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھ سکیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے دوستان ہیں جو نان مسلم ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ دعا کریں, ان کو جو ہے اگر دنیا سے چلے گئے ہیں, کچھ ایسے اساتید ہم میرے خود کے تھے کہ جو دنیا سے چلے گئے, ہم یہ چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم بھیجیں گے بھی تو وہاں تک نہیں پہنچے گا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ناصر شیخ ہے, میں ساؤتھ پرگنہ کولکتہ ویسٹ بنگال سے ہوں. میرا سوال ہے کیا ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے سنی مسلمس کی مسجد میں جا سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے کسی بھی مسجد میں جا سکتے ہیں, بس شرط یہ کہ وہ آپ کو جانے دیں. جی, فتنہ فساد نہ ہو. جی, فتنہ فساد نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو. اگر اس نماز کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے یا آپ زور زبردستی کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. اگر فتنہ فساد نہیں ہوتا ہے, وہ برادران اسلام یا ہماری مسجد میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو بسم اللہ وہ آ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہماری مسجد میں تو آتے ہی ہیں. جی, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی بھی آ کر نماز پڑھ سکتا ہے. مسجد نہ ہماری ہے نہ آپ کی, اللہ کا گھر ہے. جو بھی بندہ خدا ہے وہ آ کے وہاں نماز ادا کر سکتا ہے. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں آپ؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ. السلام علیکم جناب. علیکم السلام. میری شادی کو 12 سال ہو گئے اور میرے 2 بچے بھی ہیں. گھر کا سارا خرچ میں ہی چلاتا تھا. میری بیوی 2017 سے اسکول میں ٹیچر کی جاب کرنے لگی تھی. میرے منع کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مانی. 1 سال میں اس کے اندر اتنا بدلاؤ آ گیا کہ گھمنڈ سر پہ چڑھ گیا, ہر بات میں بحث کرنا. پھر بھی میں نے بچوں کی خاطر برداشت کیا, پر جب اس کے میکے جا کر اس کی شکایت کی تو الٹا مجھے ہی برا بولا گیا اور میں نے اس کے بعد بول دیا کہ مجھے ایسی جاب نہیں کرانی جس میں میرا گھر خراب ہو جائے. ابھی میری بیوی بچوں کو لے کر 1 سال سے میکے چلی گئی اور لاک ڈاؤن کے ٹائم اپنا سارا سامان بھی اٹھا لے گئی. اب میں نے 1 سال سے نہ اپنی بیوی کو دیکھا ہے, نہ اس کی آواز سنی ہے, اور بچوں سے بھی نہیں ملنے دے رہی ہے. کچھ میں نے آج تک شراب یا جوا یا گالی گلوچ یا مارا پیٹا نہیں. کیا میرے پاس خبر پہنچا رہی ہے کہ 10,000 روپے اس کو مینٹیننس دوں اور طلاق دوں؟ میں کیا کروں اور کیوں میں طلاق دوں؟ اپنے بچوں کو میں بہت پیار کرتا ہوں اور اس کے میکے والوں کو اپنی لڑکی کی سیلری دکھ رہی ہے اور یہی بات وہ بول رہے ہیں, خلا نہیں دوں گی. ابھی میں بالکل اکیلا پڑا ہوں, ہوٹل سے کھانا کھاتا ہوں. میری ماں کام نہیں ہوتا ہے اس سے. میں نے اس عورت کی خوشی کے لیے اپنے ماں باپ سے الگ رہنا بھی پسند کیا اور ماں باپ اس نے مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے. جی دیکھیے, آج کل ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جہاں ایک طرف یہ اجازت دیا جاتا ہے, اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر فیملی میں فائنینشیل کرائسس ہے تو خاتون بھی اگر چاہیں تو وہ جاب کر سکتی, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کی بنا پر اگر گھر کا جو ماحول ہے اگر خراب ہوتا ہے تو پرائرٹی گھر کا ماحول ہے کہ جس کی وجہ سے گھر ٹوٹنا نہیں چاہیے. یہاں پر یہ ہے کہ خود خاتون کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر وہ اپنے بچوں کو لے کر ان کے گھر چلی گئی, ایک تو یہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے. اب وہ کہانی سنائیں گے اس میں کیا ہے وہ تبھی پتہ چل سکتا ہے, سامنے ہونے چاہیے. جی, یہ ایک طرف سے فیصلہ کرنا بہرحال مناسب بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے. تو لیکن پرائرٹی دونوں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ نہ ماں کے بنا بچے بڑے ہو سکتے ہیں اور نہ باپ کے بنا. تو یہاں پر میں بجائے اس کے کہ میاں اور بیوی کے ذکر کروں یا شوہر اور زوجہ کا ذکر کروں, یہاں پر اگر کسی کا حق ضائع ہو رہا ہے تو وہ بچے ہیں کہ یا تو وہ اب ایک طرف سے اپنے والد کی جو محبت و شفقت ہے اس سے محروم ہے, ماں اس کی طرف متوجہ نہیں ہے جس بنا پر بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں. یا دوسری بات جو انہوں نے ذکر کیا کہ مطالبہ ہے وہ مینٹیننس کا یا نفقے کا, تو نفقہ تبھی دیا جائے گا یا اس کی مستحق وہ تبھی ہوں گی جب وہ ان کے ساتھ آ کر رہیں گی. اگر وہ ان کے ساتھ آ کر رہتی ہیں تو ان کے اوپر نفقہ واجب ہے. اگر وہ ناراض ہو کر چلی جاتی ہیں اور نہیں آتی ہیں کسی بھی بنا پر, تو اگر یہ نفقہ دیتے ہیں تو یہ اپنی طرف سے تو دے سکتے ہیں لیکن شریعت کی طرف سے وہ شریعت اجازت نہیں دیتی, کیونکہ نفقے کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ جو ملنا چاہیے, آپ کے جو تعلقات ہیں جس طریقے کے یا آپ کا جو ساتھ ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. تو نفقہ شرعاً جائز نہیں ہے وہاں پر. حالانکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ جو بچوں کا حق ضائع ہو رہا ہے
اس کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے کہ بہرحال ماں باپ کا پیار جو ہے دونوں کا ہی لازمی ہوتا ہے بچوں کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. لکھنؤ سے سوال ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا پیریڈ میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ بولتے ہیں کہ 7 سے زیادہ آیات نہیں پڑھ سکتے, کچھ بولتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں. جی, یہ جو ایام خاص ہوتے ہیں خواتین کے, اس میں یہ ہے کہ 7 آیت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے. یہاں پہ ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس سلسلے میں جب کبھی عبادات میں اگر قراءت کا ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لپیٹ کے رکھ دیجئے. جی. قراءت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ثواب اس کو ملنا ہے عام حالات میں, اگر وہ تلاوت قرآن کرتی ہے جو مثال کے طور پر 100 ملتا ہے ثواب, ہر آیت پہ اس کو 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو اگر اس ایام میں اگر وہ تلاوت کرتی ہیں تو نہ ملے گا نہیں ہے, بلکہ جیسے 100 ملتا تھا تو 50 ملے گا, کچھ نہ کچھ تو ملے گا. جی. لیکن صرف اور صرف آیات سجدہ جو ہیں وہ قطعی طور پر حرام ہیں. جو 4 آیتیں واجب ہیں, واجب سجدے کی ہیں, وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ قول قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں. 7 تک جو ہے وہ مکروہ, 7 تک پڑھ سکتی ہیں. 7 سے زیادہ اگر پڑھیں گی تو وہ مکروہ ہے, لیکن اس میں یعنی ثواب نصف ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا کہا جائے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام. اگر فرائیڈے کو آپ کا پروگرام پھر سے آئے گا چینل ون پر تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے کوئی عمل بتائیے. سحر کیا ہوا ہے مجھ پہ, میرے نکاح پہ اپنا ہی کوئی ہے کوئی جس نے یہ حرکت کی ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں سحر کے اثرات کب تک رہتے ہیں. فاطمہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ میری کوئی مدد کیجیے. ان کو یہ خدشہ ہے کہ کسی نے سحر کر دیا. جی, آج کے زمانے میں جو ہے وہ کچھ اوپر کا جلدی سے ہو جاتا ہے. جی. تو اگر اس طریقے کا کوئی خدشہ ہے, عام طور پر مجھے ان چیزوں میں زیادہ اعتبار نہیں ہے, لیکن بہرحال چونکہ یہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ذکر بھی ملتا ہے, لہٰذا اگر یہ چاہتی ہیں کہ اس چیزوں سے محفوظ رہیں تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق, اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں کہ انشاءاللہ جو وسواس ہیں, جو خناس ہیں, ان سب سے جو ہے ان کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاداب ہے اور میرا سوال ہے کہ کیا پڑھ کر پھونکنا مکروہ ہے؟ کیا پڑھ کر پھونکنا انہوں نے لکھا نہیں ہے, یعنی قرآن کی آیتیں وغیرہ یا کوئی دعا؟ پڑھ کر پھونکنا مکروہ ہرگز نہیں ہے, بلکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ ملتا بھی ہے کہ اگر اس کی جو برکت ہے آیت کی, یہاں تک کہ ایک ڈاکیومنٹری بھی میں نے دیکھا کہ اس کے اثرات جو ہے وہ خود پانی کے مالیکیولز کے اوپر بھی ہوتے ہیں. تو جب پانی جو ایک بے جان چیز ہے, اگر اس کے اوپر اچھی چیز پڑھ کے پھونک دو تو اس کے مالیکیولز کا شیپ اچھے بنتے ہیں, تو پھر انسان کے اوپر اگر پڑھیں گے تو یقیناً اس کے اندر بھی ایک پازیٹیو چینج آئے گا. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید رئیس حیدر ہے, میں ممبئی کا رہنے والا ہوں. میرا سوال ہے کہ پیش نماز جو نماز جماعت کا پیشوا ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم مومنین نماز ادا کرتے ہیں, تو کیا پیش امام اپنی نماز پڑھتے ہیں یا ہم لوگوں کو پڑھاتے ہیں؟ دیکھیے, امام جماعت جو ہے جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے پنجگانہ نماز, تو وہ جماعت کی نیت کرتا ہے اور وہ اپنی نماز پڑھتا ہے, باقی سب اپنی نماز پڑھتے ہیں. جو ماموم ہے وہ نماز جماعت پڑھ رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ امام کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے. جی. کوئی عالم ہے نماز پڑھ رہا ہے, جیسے ہم نے دیکھا کہ عالم کھڑا, پیچھے جا کے ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا, تو وہ اپنی فرادہ کا ثواب ملے گا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں اس کے پیچھے کھڑا کوئی ہے. لیکن جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس کو جماعت کا ثواب ملے گا کیونکہ یہ کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. ٹیکنیکلی جو ہے دیکھا جائے تو ہر آدمی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو پڑھا نہیں رہا ہوتا ہے. جو ماموم ہے یعنی جو جماعت پڑھ رہا ہے وہ چونکہ جماعت کی نیت کیے ہوئے ہے, لہٰذا 2 سورے پہلی اور دوسری رکعت کی جو سورے ہیں اس میں وہ خاموش رہے گا, باقی جو جتنے ذکر ہیں رکوع کے, سجدے کے, قنوت کے, اسے خود پڑھنا ہے. بہت بہت شکریہ. دوسرا سوال یہ کہ کیا جمعے کی نماز بغیر سورہ جمعہ کے ادا کی جا سکتی ہے جبکہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے؟ امام نمازی سب اطمینان میں ہیں, پھر بھی بغیر سورہ جمعہ کے نماز کیا ہو جائے گی؟ دیکھیے, سورہ جمعہ جس طریقے سے ہفتے کی جو نمازیں ہیں
ہر نماز کے لیے روایات میں مستحبات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جی. شب جمعہ میں اگر مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت میں کیا پڑھے، دوسری رکعت میں کیا پڑھے، تو یہ مستحبات ہیں. جی جمعے کے دن بھی پہلی رکعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ جمعہ پڑھے، دوسری میں منافقون پڑھے، جی یہ بھی مستحب ہے. عید کی نماز کے لیے بھی جو سورہ پڑھی جاتی ہے وہ بھی مستحب ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو اختیار ہے، مستحب پہ عمل کر رہا ہے. اگر نہیں پڑھتا ہے تو نماز صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. اگر آپ قم یا نجف چلے جائیں جی. تو وہاں کوئی بھی مجتہد جو ہے جلدی سے سورہ جمعہ نہیں پڑھتا ہے، سب مختصر سے جو سورہ پڑھا کے سب کو گھر بھیج دیتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میں نے اس سے پہلے بھی کچھ سوال بھیجے تھے لیکن میرا سوال پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا. آپ سب سے گزارش ہے میرا سوال شامل کیجئے. میں جی. معذرت خواہ ہوں، آپ کا سوال مجھ تک نہیں آیا، اب آیا تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں. پھر بھی معذرت خواہ ہوں، آپ کا سوال میں لے رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ میں نے ایک اہل سنت عالم سے سنا ہے اگر شیعہ کا عقیدہ امامت اسلام کی بنیادی عقیدہ ہے تو بھی اس کا انکار کرے گا وہ کافر کہلائے گا، لیکن شیعہ حضرات ہر غیر شیعہ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امامت اسلام کی بنیادی عقیدہ نہیں ہے. مولانا صاحب سے گزارش ہے اس کا جواب دیں. جی بہت آسان سا جواب ہے اس کا. انہوں نے دیکھیے کہا کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ، جی اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں وہ تین ہیں. جی پہلی توحید، دوسرے نبوت اور تیسرے قیامت. جی یہ تین بنیادی عقیدے ہیں. مکتب تشیع کا بنیادی عقیدے 5 ہیں. اصول دین جو ہمارے یہاں 5 کہے جاتے ہیں، یہ ضروریات مکتب ہے. جی اس میں جو ہے عدالت، اسی لیے ہم لوگوں کو مکتب جب ہم لوگوں کا ذکر ہوتا ہے کتب میں، کتابوں میں، تو ہمیں امامیہ کہا جاتا ہے. جی جس طریقے سے آپ نے دوسرے فرقوں کے بھی نام سنے ہوں گے تو ان کے عقائد کی بنیاد پہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ تسلسل نبوت ہے. جی اسی طریقے سے عدالت بھی، ہمیں عدلیہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے اصول میں عدالت بھی شرط ہے. یعنی اللہ جو ہے کسی کے اوپر جبر اور زور و زبردستی نہیں، جیسے بعض فرقے ہیں ان کو جبریہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے علم میں چونکہ یہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں صاحب کا قتل کریں گے تو یہ مجبور ہیں جائیں بیچارے قتل کر دیں کیونکہ اللہ کے علم میں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں یہ آدمی بے قصور ہے، سارا قصور خدا کا ہے. تو یہ جبریہ ہے. ہمارے یہاں عدالت ہے، عدلیہ ہمیں اس وجہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اللہ کہے کہ چونکہ میں خدا ہوں لہٰذا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. وہ اپنی رحمت کے بل پہ تو معاف کر سکتا ہے لیکن جہاں پر انصاف کی بات ہوگی وہاں پہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے مکتب کا یہ بنیادی اصول میں سے پایا جاتا ہے. جہاں تک سوال ہے کہ بنیادی اصول تمام اسلامی فرق کے جو بنیادی اصول ہیں وہ 3 ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ 2 چیز کے اوپر کوئی بھی اگر عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے. اس کے علاوہ جو ضروریات مکتب ہے اس میں امامت شامل ہے. میرے 2 سوال ہیں. پہلا، غسل جنابت، غسل حیض، غسل امام حسین، ان میں سے کس غسل سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ غسل جو واجب غسل ہیں، غسل حیض و جنابت جس کا ذکر کیا ہے انہوں نے، اس سے نماز ادا کی جا سکتی ہے. غسل زیارت امام حسین کے سلسلے میں اپنے مجتہد کی طرف آپ مراجعہ کیجئے تاکہ اگر آپ آغا سیستانی کے مقلد ہیں تو ان کے یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ زیارت ائمہ پہ جاتے ہیں تو ان کا بعض غسل جو ہے بدل از وضو ہیں، بعض غسل بدل از وضو نہیں ہے. لیکن آغا خمینی کے یہاں اور آغا خامنئی کی جو مقلد ہیں وہ اپنے یہاں مراجعہ کریں تاکہ اس کی ڈیٹیل بھی ان کو مل سکے. مستحب غسل ضرور ہے، بدل از وضو ہے یا نہیں ہے، انہوں نے اس کرائٹیریا میں اس کو شامل کیا ہے نہیں کیا ہے، اس کے لیے توضیح مسائل کو دیکھیں. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ کیا صحیح ہے سلام علیکم یا سلام وعلیکم؟ سلام کا صحیح طریقہ میرا خیال ہے کہ میں نے خود اس کا کم سے کم 2-3 بار جواب دے چکا ہوں، تو نہ جانے کتنی بار لوگ یہاں پر پوچھ چکے ہوں گے. سلام کرنے کا 2 طریقہ ہے. ایک ہے السلام علیکم، اگر السلام علیکم کہتے ہیں تو علیکم ہے، السلام علیکم نہیں ہے. واو یہاں پر جواب میں آتا ہے وعلیکم السلام، تو ادھر سے السلام لیتے ہیں ادھر سے واو لیتے ہیں اور ایک نیا سلام تیار ہو جاتا ہے. تو ہے السلام علیکم. السلام علیکم ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا جو زیادہ پسندیدہ ہے قرآن میں بھی جس کا وہ ہے سلام علیکم. تو السلام علیکم یا سلام علیکم دونوں ہی صحیح ہے. اس میں بہتر یہ ہے کہ سلام علیکم انسان استعمال کرے. ایک اور چیز آیا کہ بہت سے لوگ ہیں
السلام علیکم کہتے ہیں. جی وہ غلط ہے. وہ غلط ہے بالکل. جی وہ جو ہے لغتی اعتبار سے غلط ہے. گرامیٹیکل مسٹیک اس میں پائی جاتی ہے, کیونکہ جہاں پر جس لفظ میں شروع میں الف لام آئے گا تو آخر میں تنوین نہیں ہوگی اس میں. جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دعا نہیں پڑھتے, تو ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ محمد مہدی دہلی سے سوال کر رہے ہیں. نماز صحیح ہے, لیکن یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب انسان نے اللہ کی بندگی کر لیا ہے تو اب اللہ اس سے خوش ہو کے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے اور ہم بنا مانگے نکل لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ ایام فاطمیہ ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ سوگوار رہیں, مجالس برپا کریں, اور جو اس وقت پینڈیمک ہے اور دوسری بیماریاں ہیں اس سے محفوظ رہنے کی پوری کوشش کریں, اور اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے محلے کو اس مرض سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں, اور مجالس جیسے میں نے کہا کہ برپا کریں جس طرح سے کر سکتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے, ماسک لگا کے, اور غمزدہ رہیں, اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں, دنیا تک ان کا پیغام پہنچائیں. آغا آپ سے التماس کے سلسلے میں مزید کیا کہ جی جہاں تک پاسبل ہو انسان جو ہے وہ غمزدہ رہے اور اس کا اظہار بھی کرے. جی یعنی کیونکہ ہم لوگ اکثر ہمیں منسوب کر دیا جاتا ہے محرم اور سفر سے, جی جبکہ یہ مصیبت جو ہے کسی محرم و سفر سے کم نہیں ہے بے شک. لہٰذا انسان غمگین رہے, اس کے چہرے سے ظاہر ہو کہ وہ غمزدہ ہے, لباس سے ظاہر ہو کہ وہ غمزدہ ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم سیاہ لباس پہن سکتے ہیں؟ تو ایام فاطمیہ میں بالکل سیاہ لباس آدمی پہنے اور پہن سکتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ وہ مجلسوں میں شرکت کرے اور جناب فاطمہ کی مظلومیت سے آشنا ہو. بہت بہت شکریہ آغا. آغا کے شکریہ کے ساتھ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اسی طرح سوال بھیجتے رہیے, اور چینل ون میں مختلف پروگرام ہیں ان کو بھی آپ دیکھتے رہیے. چینل ون سے کافی تقویت ملتی ہے, سوال و جوابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے, علم میں اضافہ ہوتا ہے. آپ سب سلامت رہیے. اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. زندگی رہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.